صحافی اسد تور نے خبر بریک کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات سے پہلے سہیل افریدی اور محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں خفیہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں سہیل افریدی، علیمہ خان اور محسن نقوی موجود تھے۔ گوہر خان کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جبکہ انہی کے گھر میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ہی ارینج کروائی ہے۔ اب کافی دن گزرنے کے بعد سہیل افریدی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں، میری ملاقات محسن نقوی سے ہوئی تھی۔ کیا آفرز دوستوں کر رہے ہیں محسن نقوی اور 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر؟ وہ کیا آفرز دے رہے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں؟ بڑے بڑے راز دوستوں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اسد تور کے اس انکشاف کے بعد دوستو علیمہ خان جو ہیں، انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سہیل افریدی اور گوہر خان جو ہیں وہ محسن نقوی سے ملے ہوں گے۔ میں یا میری فیملی تو ان ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی وہ وہاں پر موجود تھی۔ اب علیمہ خان نے اس پر بیان جاری کر کے تصدیق کر دی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی پر پریشر آیا اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، یا ان کی مجبوری بن گئی، کیونکہ سہیل افریدی اپنے بیانات میں کہتے تھے کہ یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے پاکستان اس مقام پر پہنچا ہے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ عوام پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن جب عوام سہیل افریدی پر تنقید کرنا شروع ہو گئی کہ یہ بھی بند کمروں کے فیصلے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ بھی بند کمروں میں خفیہ ملاقاتیں آپ محسن نقوی سے کر رہے ہیں، عوام کو کیا پتا کہ آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ جس طرح مولانا فضل الرحمان سے آپ ملے اسی طرح محسن نقوی سے بھی مل سکتے تھے، تو خفیہ ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو عوام یہ تنقید کر رہی ہے کہ سہیل افریدی جس طرح باتیں کرتے ہیں اور ادارے پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، عوام پر امپوز کرتے ہیں ان سب کو، تو عوام تنقید کر رہی ہے کہ پھر تو سہیل افریدی جو ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سہیل افریدی بھی تو محسن نقوی سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر کافی تنقید دوستوں ہو رہی تھی سہیل افریدی پر، جس پر سہیل افریدی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری محسن نقوی سے ملاقات بنوں میں ہونے والے دہشت گرد واقعے اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی، اور اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ سہیل افریدی نے بھی اسد تور کی جو رپورٹ تھی اس کو مسترد کیا کہ کوئی سیاسی بات ہم نے محسن نقوی سے نہیں کی، نہ ہی عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کی، صرف بنوں اور خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ہم نے صرف اس پر بات کی۔ اس پر اسد تور نے کہا کہ تو پھر یہ ملاقات اتنے دن کیوں چھپائی گئی؟ اگر یہ ایک روٹین کی صوبے کو درپیش چیلنجز پر ملاقات تھی، آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، تو یہ ملاقات آن ریکارڈ ہونا چاہیے تھی۔ اور بنوں میں دہشت گردی کے واقعات اور صوبے میں امن و امان پر ملاقات بیرسٹر گوہر کی نجی رہائش گاہ پر خفیہ رکھ کر کیوں ہوئی؟ یہ تو آپ کے وزیر اعلیٰ دفتر میں ہونی چاہیے تھی، جس میں کور کمانڈر پشاور بھی شریک ہوتے، ہے نا؟ اب اسی کے بعد دوستو حامد میر نے بھی ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے اس میں فی الحال کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم صرف انہی پر ہے جو مستقبل میں خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے ان امیدواروں کی سرگوشیوں سے نظام کے بارے میں کچھ افواہیں جنم لیتی ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ محسن نقوی کی طرف تھا کہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس ملک کے، اسی لیے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ پاسبل ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ 28ویں ترمیم میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ محسن نقوی نے خود وزیر اعظم بننا ہے اور اس 28ویں ترمیم کے بعد ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے دوستوں۔